أنا يا صاحي كي تستريح وبث. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ آج بھی 1.5 پارے کی تلاوت ہوئی اور ہمارے 6 پارے مکمل ہو گئے. سورہ نساء باقی آدھی وہ پڑھی گئی اور سورہ مائدہ جو ہے وہ آدھے سے زیادہ پڑھ لی گئی. سورہ نساء میں اللہ رب العزت نے اکثر عمومی طور پر جہاد قتال فی سبیل اللہ کے احکامات بیان فرمائے اور اس کے علاوہ بھی دیگر مضامین ہیں. سورہ نساء میں قتل ناحق کا بھی معاملہ اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کو ناحق قتل کرے اس کی کیا سزا ہے، اور اگر کسی سے غلطی سے کوئی مسلمان قتل ہو جائے تو اس کی کیا سزا ہے، کیا کفارہ ہے، یہ اس میں تفصیل سے بیان فرمایا. اگر کوئی کسی مسلمان کو غلطی سے قتل کر دیتا ہے، اسے مقتول کے مارنے کی نیت نہ ہو، لڑائی جھگڑا ہوا، کسی ایسی جگہ چوٹ لگ گئی جس سے وہ مر گیا، اب یہ قتل عمد نہیں ہے. اسی طرح جو ہے شکار دیکھ کر، جانور دیکھ کر اس پہ گولی چلائی اور جب گولی کا ٹریگر فائر ہوا اس سے 1 سیکنڈ پہلے وہ جانور وہاں سے ہٹ گیا، اب وہ گولی جا کر کسی انسان کو لگ گئی. بہت ساری صورتیں ہیں جس میں انسان کسی دوسرے انسان کی غلطی سے مارا جاتا. گاڑی لے کے جا رہے تھے، صحیح سلامت گاڑی لے کے جا رہے تھے، اچانک گاڑی کی بریک کی راڈ ٹوٹ گئی، اب بریک ہی نہیں لگ رہی، تو اب یہ کہیں لے جا کے تو مارے گا گاڑی کو روکنے کے لیے، اس میں کہ انسان کی جان چلی. بہت ساری اس میں ہے. تو اس میں بتایا کہ اس میں اس نے ایک جرم کیا ہے، ایک نقصان کیا ہے اور ایک گناہ کیا ہے، 3 کام کیے. اس نے ریاست کا ایک جرم کیا کہ ایک انسان کی ناحق جان لے لی. اس نے اس گھرانے کا ایک نقصان کیا کہ ان کا ایک فرد مار دیا، اور اس نے ایک گناہ کیا کہ اس نے اللہ کے ایک بندے کو ناحق قتل کر دیا. تو یہ 3 جرم ہو گئے اس کے. ایک اس کا ریاستی جرم ہو گیا، ایک آخرت کا گناہ ہو گیا، اور ایک انسانی جان کا نقصان ہو گیا. تو ان تینوں کے لیے الگ الگ باتیں ہیں. جو اس نے جرم کیا ہے اس جرم کے لیے تو اگر مقتول کے ورثاء اس سے معافی تلافی پہ تیار ہو جائیں تو پھر جرم معاف ہو جائے گا، لیکن نقصان کے بدلے ایک انسان کا خون بہا دینا پڑے گا. ایک انسان کا خون بہا کتنا ہے تو ہر زمانے کے اعتبار سے اس کی قیمت آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے. آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ 100 اونٹوں کی قیمت کے برابر ایک انسان کا خون بہا ہے، جس میں سے 20 اونٹ 1 سال کے ہوں، 20 2 سال کے، 20 3 سال کے، 20 4 سال کے اور 20 5 سال. اب ان کی ویلیو لگا لیں کہ یہ 100 اونٹ ان کی قیمت کتنی بنتی ہے. یہ ایک انسان کا خون بہا ہے. دے گا کون؟ یہ قاتل دے گا. قاتل کے رشتہ داروں میں وہ لوگ، وہ مرد جو اس کے مرنے کے بعد اس کے وارث بنیں گے وہ دیں گے. قاتل دے گا اور قاتل کے عصابات دیں گے. تو اس لیے انسانی جان کی جو ہے وہ بڑی قیمت ہے. آگے سورہ مائدہ میں اللہ پاک نے فرمایا کہ انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. جس نے کسی جان کو ناحق قتل کیا وہ ایسا ہے اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا. یعنی جو ایک کو قتل کر سکتا ہے وہ سب کو قتل کر سکتا ہے. اللہ کے نزدیک یہ اتنا بڑا مجرم. ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا.
اور اس کے بالمقابل کسی نے اگر ایک انسان کی جان بچا لی تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، اچھا یہ دو باتیں ہو گئی۔ تیسرا ہے گناہ، تیسرا ہے گناہ۔ گناہ ایک انسانی جان کا اس نے نقصان کیا، اللہ کی بنائے ہوئے انسان کو اس نے قتل کیا، تو اس گناہ کے بدلے اس زمانے میں غلام ملتے تھے، ایک غلام آزاد کرو۔ اس گناہ کے بدلے میں کیا کرو؟ ایک غلام آزاد کرو، یعنی دیت دے دو، اس کے بعد ایک غلام آزاد کرو۔ فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ وتحریر رقبۃ مؤمنہ، کہ دیت مقتول کے ورثہ کے حوالے کرو اور ایک ایمان والے شخص کو آزاد کرو، یعنی وہ غلام جو مسلمان ہو، کافر غلام کو آزاد کرنے سے یہ کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ اور اگر غلام دستیاب نہ ہو جیسے ہمارے زمانے میں، یا کسی کی غلام خریدنے کی حیثیت نہ ہو جیسا اس زمانے میں، تو پھر 2 مہینے کے پے در پے روزے رکھو تاکہ یہ تمہارا گناہ معاف ہو۔ ہمارے اس دور میں لوگ 10,000 20,000 کے موبائل کے لیے جان لے لیتے ہیں۔ اب وہ جس کا موبائل ہوتا ہے، جس کی جیب میں سیلری ہوتی ہے، اس کے آگے پورا مہینہ ہوتا ہے، پورا مہینہ میں نے گزارا کرنا ہے، وہ اپنی جان لڑاتا ہے بچہ، اور یہ ایک فائر کرتے ہیں اور جان لے کے چلے جاتے۔ اور اس زمانے کے جیسے حالات ہیں، ایسے ہی حالات حجاج بن یوسف کے دور کے تھے۔ اور حجاج بن یوسف کے دور میں جو شخص بادشاہ کا مخالف ہو، اس کی جان انتہائی سستی تھی۔ بادشاہ کا کوئی بھی کارندہ اس کو اٹھا کر لے جائے، اور عدالتیں بھی بادشاہ کی، اور جج فیصلہ دے دیتا، اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا جاتا یا قتل کر دیا جاتا۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ فتویٰ دیا تھا، اور یہ فتویٰ اس دور کے اعتبار سے بالکل درست اور برحق تھا کہ جو شخص ایک مسلمان کو ناحق قتل کرے گا، اس کا گناہ کبھی بھی معاف نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ دوزخ میں چلے گا۔ توبہ کیے بغیر دنیا سے چلا گیا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں جلے گا۔ اللہ نے حکم دیا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، قتل و غارت گری نہ کرو، قتل نہ کرو دوسروں کو، اللہ نے حکم دیا۔ اور جو شخص قتل کر رہا ہے وہ جانتے بوجھتے ہوئے اللہ کے اس حکم کا مذاق اڑا رہا ہے، اور جو اللہ کے حکم کا مذاق اڑا رہا ہے وہ ایمان سے خارج ہے۔ اسی وجہ سے جب یہ دنیا سے جائے گا تو یہ کفر کی حالت میں مرے گا۔ قتل کرنے والا، ناحق قتل کرنے والا کفر کی حالت میں مرے گا، اور کفر کی حالت میں مرنے کی وجہ سے ہمیشہ دوزخ میں جلے گا۔ سورہ نساء میں اسی بات کو بیان کیا گیا، فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جس نے کسی ایمان والے کو جان بوجھ کے قتل کر دیا، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ جلے گا۔ مومن تو جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا کون ہے؟ کافر ہے۔ تو اس لیے جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے شخص کا اللہ پاک آخر میں ایمان سلب کر لیتے ہیں، وہ کفر کی حالت میں جاتا ہے دنیا سے قتل کرنے والا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ رب العزت نے اسی چند آیت کے بعد فرمایا کہ وہ مسلمان جو گھروں میں بلا عذر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ مسلمان جو اللہ کے راستے میں اپنے مال و جان سے جہاد کرتے ہیں، یہ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ اچھا، یہ آیت نازل ہوئی لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، کہ وہ مسلمان جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں بلا عذر کے، بغیر کسی معقول عذر کے وہ گھروں میں بیٹھے ہیں، والمجاہدون فی سبیل اللہ، اور وہ مسلمان جو اللہ کی راہ میں اپنے جان و مال سے جہاد کر رہے ہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ تو اس میں جو لفظ ہے غیر اولی الضرر، بغیر مضبوط عذر کے، یہ لفظ پہلے نازل نہیں ہوا تھا، پہلے اس لفظ کے بغیر آیت نازل ہوئی تھی۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنین، ایمان والوں میں سے بیٹھنے والے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے یہ برابر نہیں، اس میں عذر اور بغیر عذر کی قید نہیں تھی۔ جو عذر کے ساتھ بھی بیٹھا اس کو بھی اجر نہیں ملے گا۔
تو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حاضر خدمت ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو نابینا ہوں، میں تو دیکھ ہی نہیں سکتا، میں تو جہاد میں جا ہی نہیں سکتا، تو میں اتنی بڑی فضیلت سے محروم ہو گیا۔ اور وہ افسوس کرنے لگے اور رونے لگے، دھاڑے مار مار کے رونے لگے۔ پھر اس کے اوپر اللہ پاک نے یہ جملہ دوبارہ نازل کیا، فرمایا لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، کہ وہ مسلمان جو بلا کسی عذر کے گھر میں بیٹھے، اور یہ نابینا تو عذر کی وجہ سے بیٹھے، ان کو ان کے جذبے کی وجہ سے اجر ملے گا، ان کو ان کے جذبے کی وجہ سے اجر ملے گا۔ ایسے لوگ تھے صحابہ کہ جن کے جذبات کی قدر کرنے کے لیے اللہ قرآن اتار دیتے تھے جو قیامت تک پڑھا جائے گا، ایسے صحابہ۔ پھر آگے سورہ مائدہ میں اللہ پاک نے بہت سارے مضامین بیان فرمائے، جس میں سے ایک مضمون آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا، آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں قابیل اور حابیل کا واقعہ اس کے اندر بیان فرمایا گیا کہ ان دونوں کا معاملہ، ان دونوں کا جھگڑا ہوا، کس وجہ سے ہوا، اس بارے میں تاریخ اسلامی میں مستند روایات نہیں ہیں۔ ہمارے پاس جو روایات ہیں وہ اسرائیلی روایات ہیں۔ اسرائیلی روایات جو بنی اسرائیل میں مشہور ہو گئی، ان اسرائیلی روایات کے مطابق بہت ساری باتیں کہی جاتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کوئی علاقہ، کوئی شہر اپنے ایک بیٹے کو دینا چاہا، دوسرے نے کہا کہ نہیں میں اس کا اہل ہوں، میں وہاں پہ نظام چلاؤں گا۔ کسی اسرائیلی روایت میں یہ ہے کہ بھئی کسی لڑکی کے ساتھ شادی کا معاملہ تھا کہ ایک بھائی کے لیے آدم علیہ السلام نے طے کر دیا، تو دوسرے نے کہا کہ نہیں میں اس سے شادی کروں گا۔ اس طرح کی روایات ہیں۔ بہرکیف قرآن میں یہ تو ہے کہ ان دونوں کا جھگڑا ہوا، کسی بات پہ ان کا جھگڑا ہوا۔ اب ان دونوں کے جھگڑے کا فیصلہ یہ کیا گیا، اس میں جو قابیل تھا یہ کاشتکار تھا اور حابیل یہ چرواہا تھا۔ حابیل چرواہا تھا، مویشی چراتا تھا، اور قابیل جو ہے یہ کاشتکار تھا۔ ان دونوں کے بارے میں اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ تم دونوں اللہ کے لیے صدقہ نکالو، جس کا صدقہ قبول ہو گیا تو اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا، جس کا صدقہ رد ہو گیا تو اسے چاہیے کہ اللہ کے اس فیصلے کو تسلیم کر لے۔ تو قابیل نے اپنی فصل میں سے چند خوشے نکال کے اس وقت کے رواج کے مطابق قربان گاہ میں پہنچا دی۔ قربان گاہ ایک 4 دیواری کے اندر ایک جگہ ہوتی تھی کہ جہاں پر کھلی جگہ پہ قربانی کے لیے یا صدقے کے لیے نکالے ہوئے جانور وغیرہ رکھ دیے جاتے تھے۔ آسمانی بجلی اس جانور کو ہلاک کر دیتی تھی تو وہ قربانی قبول ہو جاتی تھی، یا وہ غلہ اناج ہے وہ آسمانی بجلی سے وہ جل گیا، بھسم ہو گیا تو وہ قبول ہو گیا، جو بچ گیا وہ اللہ نے رد کر دیا۔ یہ تو ہمارے اوپر اللہ کا شکر احسان ہے کہ ہم خرچ بھی کرتے ہیں، اللہ نے ہمارے حال کو بھی چھپا لیا کہ رد ہوا قبول ہوا، یہ اللہ جانے بندہ جانے، پتہ ہی نہیں مخلوق کو، یہ اللہ نے چھپا لیا۔ تو ان دونوں نے، اور حابیل نے اپنے مویشیوں میں سے ایک صحت مند بھیڑ کو لے جا کر قربان گاہ میں رکھا۔ اللہ کی طرف سے حابیل کی قربانی قبول کر لی گئی اور آسمانی بجلی نے بھیڑ کو جلا دیا اور قابیل کی قربانی رد کر دی گئی۔ لیکن شیطان اتنا ظالم ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کے فیصلے ماننے سے ہٹا دیتا ہے، اور کہنے لگا، قابیل کہنے لگا کہ میری قربانی رد ہو گئی، اب تیرے حق میں فیصلہ ہو گیا تو میں ہی تجھے راستے سے ہٹا دوں گا تاکہ جس چیز کے بارے میں جھگڑا ہے وہ مجھے مل جائے۔ اب چونکہ جو ہے وہ قتل ہوا نہیں تھا، پہلے اس سے پہلے قتل ناحق ہوا نہیں تھا، تو پھر شیطان نے جو ہے وہ لا کر ایک مرغے کو لے کر آیا اور اس نے ایک پتھر کے اوپر اسے رکھا اور دوسرے پتھر سے اس کا سر کچل دیا اور اسے گویا کہ قتل کرنا سکھایا۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو شہید کر دیا۔ اب مر گئے تو مرنے کے بعد کیا کرنا ہے لاش کا یہ بھی نہیں پتا تھا، کیونکہ پہلی موت ہوئی تھی اس روئے زمین پہ، تو پھر اس کے بعد وہ لیے پھرتا رہا۔ تو اس کا ذکر قرآن مجید میں ہے
فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخی، اللہ نے 2 کووں کو بھیجا اور دونوں لڑے اور اتنا لڑے کہ ایک مر گیا۔ پھر جو بچ گیا اس نے اپنے چونچ سے اور اپنے پنجوں سے گڑھا کھودا اور اس میں اس کی لاش کو ڈالا اور مٹی ڈالی اور اڑ گیا۔ پھر اس کو سمجھ میں آیا کہ میں نے اس لاش کا کیا کرنا ہے۔ تو اب اس شخص نے چونکہ ایک برے طریقے کو رائج کیا، قیامت تک جتنا بھی قتل ناحق ہوگا اس کا گناہ اس قابیل کو ہوگا، اسے بھی ہوگا جس نے قتل کیا، اور اسے بھی ہوگا اس نے قتل ناحق کا سلسلہ جاری کیا۔ تو اس لیے جو ہے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری ذات سے برائی پھیل رہی ہے یا اچھائی پھیل رہی ہے۔ ہمارے فیس بک اکاؤنٹ، ہمارے یوٹیوب چینل، ہمارے واٹس ایپ اکاؤنٹ، ہم تو چلے جائیں گے، یہ رہ جائیں گے یہاں پہ۔ اس میں ہم نے جو بھی اپلوڈ کیا ہے، جو بھی گناہ کی چیزیں اپلوڈ کی ہیں، ہم قبر میں ہوں گے، لوگ دیکھیں گے، مزے کریں گے، ہم عذاب بھگتیں گے۔ ہم لوگوں کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں یہ دیکھیں۔ تو اس لیے موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اپنے موبائلوں کو پاک رکھیں، اپنے اکاؤنٹس کو پاک رکھیں، اپنے یوٹیوب چینل کو پاک رکھیں۔ ہم دنیا سے چلے گئے، پیچھے لوگوں نے ہمارے چلائے ہوئے گناہ کے راستے پہ چل کے گناہ کرتے رہے اور سارا وبال وہ ہمیں ملتا رہا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ ہمیں ان تمام باتوں کی سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمارے گناہ جاریہ کو ختم فرمائے اور ہمیں صدقہ جاریہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصلی علی سیدنا مولانا محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہمارا بیٹھنا قبول فرما، کہنا سننا قبول فرما، غلطیوں کو تعین لغزشوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ایمان اعمال صالحہ والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ تجھے ناراض کرنے والے اعمال سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہماری ذات سے خیروں کو پھیلا، ہماری ذات کے شرور سے لوگوں کو محفوظ فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔